أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. یعنی آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. دس صفات بیان فرمائی تھی پچھلی آیات میں. پہلی صفت تھی اللہ کے ساتھ عبادت اور اطاعت میں کسی کو ساجھی ٹھہرانا. یہ قباحتیں تھی ان لوگوں کی جو مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر طرح طرح کے معجزات طلب کرتے تھے، طرح طرح کے سوالات کرتے تھے آپ سے. اللہ رب العالمین نے ان کو نصیحتانہ انداز میں ان کی یہ 10 برائیوں کا ذکر کیا جو ان کے اندر تھی. پہلی برائی اللہ کے ساتھ عبادت اور اطاعت میں وہ ساجی ٹھہرایا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت میں کسی کو ساجی مت ٹھہراؤ. ایک برائی تو ان کی یہ تھی. دوسری، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا. یہ بھی ان لوگوں کا دستور تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے. اور تیسری قباحت اور برائی بیان فرمائی کہ فقر اور افلاس کے خوف سے اولاد کا قتل کر دینا. تو یہ تیسری برائی بھی ان کے اندر موجود تھی. چوتھے، بے حیائی کے کام کرنا، یہ عام تھی. اور پانچویں، کسی کو ناحق قتل کرنا. چھٹے، یتیم کا مال ناجائز طریقے پر کھا جانا. ساتویں، ناپ تول میں کمی کرنا. آٹھویں، شہادت یا فیصلہ یا دوسرے کام میں بے انصافی کرنا. نویں، اللہ کے عہد کو پورا نہ کرنا. دسویں، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں دوسرے راستے اختیار کرنا. یہ تھی 10 برائیاں بیک وقت ان لوگوں میں موجود تھی. اور آج جب ہم اپنا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ 10 کی 10 برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں. وہ تو جاہل لوگ تھے، اس دور کو کہتے ہیں زمانہ جاہلیت. لیکن یہ دور تو جہالت کا نہیں ہے، پڑھا لکھا دور ہے. تو ہر آدمی تو آج کے دور میں مفتی ہے، ہر آدمی مجتہد ہے، اور ہر آدمی بہت بڑا قاری اور بہت بڑا عالم ہے. جس کو مسجد میں داخل ہونے کا سنت طریقہ بھی نہیں آتا، اس سے مسجد میں کئی گھنٹے تقریر کروا لو. اتنے بڑے بڑے مقرر ہیں ہم آج. اور اللہ کی عبادت اور اطاعت میں کتنا ہم شرک کرتے ہیں، یہ ہر آدمی اپنے اپنے مزاج سے پوچھ لے. اور والدین کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ ہم کرتے ہیں، یہ بھی ہم کو معلوم. فقر اور افلاس کا خوف اتنا ہے کہ بیاج تک سے نہیں چوکتے کہ نہیں صاحب پیسہ اگر ہم نے کسی کو دے دیا تو ہمیں کیا ملا. ہاں کچھ پرسنٹ طے ہو جائے چاہے ہو جائے، گھوم پھرا گئی. لیکن اتنا افلاس کا اور فقر کا خوف ہے ہمیں. پیسے پہ بھروسہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں. بھوکمری کا خوف، آخرت کا خوف نہیں. اور اولاد کا قتل کر دینا اس دور میں کم تھا، آج زیادہ ہے.
اس دور میں تو کوئی ایک آدھ واقعہ ہوتا تھا سال 2 سال میں 6 مہینے میں کہ صاحب فلاں آدمی نے اپنے بچے کو یا اپنی لڑکی کو قتل کر دیا یا دفن کر دیا، کوئی واقعہ۔ اور آج یہ کام ہر گھر میں تقریباً ہو رہا ہے، الا ماشاء اللہ ہی کوئی گھر بچ رہا ہے اس سے جس میں روزانہ قتل نہ ہوتے ہو۔ قتل کے بہت سے طریقے ہیں۔ قتل خالی یہ نہیں ہے کہ تلوار سے گردن اڑا دی، قتل خالی یہ نہیں ہے کہ زہر دے دیا، قتل خالی یہ نہیں ہے کہ کسی کا گلا گھونٹ کے پھانسی لگا دی، مار دیا۔ جو بچے اور بچیاں بالغ ہوں اور پھر وہ اپنی گندگی کو ہاتھ سے نکالیں، یہ بھی قتل میں شامل ہے۔ اور جو شادی شدہ جوڑے ہیں تو وہ نیروز کا یا اولاد بندش کا انتظام کریں، یہ بھی قتل میں شامل ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بعض آدمی قیامت میں اس کی انگلیوں میں حمل لٹکے ہوئے ہوں گے، انگلیوں میں لوگ حیران ہوں گے، عجیب معاملہ، تھیلیاں لٹکی ہوئی ہوں گی انگلیوں میں، ان میں بچے لٹک رہے ہوں گے کہ یہ کون سی قوم ہے، یہ کیا ہے؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ نوجوان ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنی گندگی کو نکال دیا کرتے، اور ان کے منی کے قطروں میں اولادیں موجود تھی، لیکن انہوں نے اولادوں کو اپنیوں کو قتل کر دیا بغیر شادی کے، نالی میں بہا دیا۔ ایک روایت میں آتا نالیوں سے بچے اٹھیں گے قیامت میں، یوں کہیں گے یا اللہ یہ ہے میرا ابا، یا اللہ یہ ہے میری ماں۔ وہ کہیں گے ہماری شادی نہیں ہوئی، تم کہاں سے آ گئے؟ پھر ان کو بتایا جائے گا کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن تم نے جوانی کے جوش کو اپنے ہاتھ سے نکال کر گندگی میں بہایا تھا، نالی میں بہایا تھا، اور اس منی کے قطروں میں اولاد موجود تھی، وہ تم نے بہا دی، اب یہ اٹھ رہی ہیں قیامت۔ تو اب یہ اندازہ لگائیں کہ جن کی اولاد بالغ ہے اور اس اولاد کی ہم نے تربیت اچھی نہیں کی، ان کو بتایا نہیں اس کا عذاب، تو وہ اولاد انجانے میں اگر ایسا فعل کرے گی، ایسی غلطی کرے گی، تو اس کا انجام اس کو تو بھگتنا پڑے گا، ماں باپ کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیوں نہیں کی۔ آج اگر اللہ نہ کرے کسی کا بچہ کسی کو قتل کر کے آ جائے تو ماں باپ کو چھوڑ دے گی کیا حکومت؟ اسے بھی پکڑے گی کہ ساتھ رہتا تمہارا ہی بچہ، تم نے سمجھایا کیوں نہیں؟ ایسی اولاد پرورش کی ہے تم نے اولاد کی کہ کسی کو بھی نمٹاتے پھر رہی ہے۔ تو جب دنیا میں یہ دستور ہے تو آخرت میں، اس لیے اللہ نے فقر اور افلاس کو بیان فرمایا کہ فقر اور افلاس کی وجہ سے اولاد کو قتل مت کرو۔ اور آج نو کہ ہم دو ہمارے دو، اب تو یو پی میں قانون بھی پاس کر دیا، پاس بھی ہو گیا، عمل بھی شروع ہو گیا کہ اب کے بعد جس کے 2 بچوں سے زیادہ ہوں گے اسے نہ راشن ملے گا، نہ نوکری ملے گی، نہ ملازمت ملے گی، حکومت کی ساری رعایتیں اسے نہیں ملیں گی۔ اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو ایسا کرے گا اسے آخرت کی کوئی نعمت نہیں ملے گی۔ بالکل الٹ ہو گیا معاملہ، دنیا کا معاملہ یوں اور اللہ کا یوں۔ تو کبھی بھی آدمی فقر اور افلاس کی وجہ سے اولاد کو قتل مت کرے، نفسانی خواہش کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرے۔ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں جو بے نکاح ہیں، اگر وہ ایسی گڑبڑ کریں گے تو ان کا عذاب ماں باپ پہ آئے گا۔ اور بے حیائی تو آج کل عام ہے، بے حیائی کو بے حیائی سمجھتے ہی نہیں، اسے تو ہم ضرورت سمجھتے ہیں۔ لباس اتنے عریاں اور گھروں میں نیکروں سے پھرنا اور گھروں کے اندر بے پردگی کا ہونا، اتنی بے حیائی عام ہو چکی ہے کہ پہلے ڈھونڈنے سے ملا کرتی تھی ایسی بے حیائی، اور آج بغیر ڈھونڈے ملتی ہے۔ اور کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی آج زیادہ ہے، پہلے نہیں تھا اتنا۔ پہلے تو خاندانی قبائلی جاہلانہ لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، اور آج کل تو مشورے میں لڑائی ہو جائے اور پار نہ پڑے نہیں، مشورے میں نمٹا دے اللہ کے گھر میں ہی۔ یعنی ہمارے مزاجوں میں کتنی قباحت آئی ہوئی ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی سخت کلامی کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ صاحب اس نے اگر کہہ دیا چلو کوئی بات نہیں، غصے میں ہوگا کہہ دے، نہیں جی کہا ہی کیوں، نمٹا دو، پار نہیں پڑتی ورنہ اسی وقت نمٹا دیں، پھر بعد میں پچھتاوا۔
یتیم کا مال ناجائز طریقے پر کھایا نہ، یہ دو طریقے ہیں اس میں، یتیم کا مال کا کھانا جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے۔ ناجائز تو ایسا کہ بلا اجازت کے اور بلا ضرورت کے کھا جائے کوئی، اور ضرورت یہ ہے جیسے کسی یتیم نے کوئی کام کرایا، اس سے اجرت لی، یتیم نے کوئی چیز لی، اس سے پیسے لیے، یا یتیم بالغ ہو گیا ہے، وہ خود مختار ہو گیا، اب وہ آپ کی دعوت کرے، آپ کو کھلائے تو جائز۔ لیکن آج کل ہم اکثر لوگ کھاتے ہیں یتیم کا مال، 99% لوگ کھا رہے ہیں، 99%۔ یونس تو اتنا کھا رہا یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھانا، نہ کھا رہے نا، بچے کھلائے، ہاں بچے کھلائے۔ یتیم کہتے کس کو ہیں؟ جو نابالغ ہو اور اس کے ماں باپ نہ ہو۔ اگر تو ابھی بالغ نہ ہوئے ہو تو یتیم مانیں گے ہم آپ کو۔ تو یتیم کا مال ہم کیسے کھاتے ہیں ناجائز؟ کہ ان کا حق جو ہمارے مال میں ہے اس کو ہم ادا نہیں کرتے، مثلا زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، حقوق واجبہ ہیں، ان کی پرورش اور دیکھ بھال ہے، مثلا ہمارے قرب و جوار میں غربا، یتیم کا ذکر، یہاں یتیم موجود ہے ہمارے پڑوس میں، اور ہمارے مال میں زکوٰۃ فرض ہے، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، ہمارا حق تھا کہ ہم اس کو دیتے، ہم نے دیا نہیں تو اس کا مال ہم ہی تو کھا رہے ہیں، پھر دے کھا رہے ہیں ہم، اور جو بہت سے دے بھی رہے ہیں تو بے ترتیب دے رہے ہیں، بہت سے بیچارے خوب دے دیتے ہیں، نکالتے ہیں خوب اللہ کے راستے میں، لیکن وہ حساب لگا کے نہیں نکالتے، تو وہ زکوٰۃ بے ترتیب ہوئی۔ مثال طور پہ فجر کی نماز تھی 4 رکعت، ایک آدمی نے تہجد سے پڑھنی شروع کی، دھڑا دھڑ 2 رکعت پڑھے جا رہا اور چاش تک پڑھتا رہا، تو یہ فجر کی نماز تھوڑی مانی جائے گی، یہ تو پہلے ہی سے لگ رہا دھڑاکے سے۔ ترتیب تو یہ تھی کہ جیسے ہی فجر کا وقت ہوا 2 رکعت نماز سنت کی نیت کرتا، پھر 2 رکعت نماز فرض کی نیت کرتا، بس یہ ہو گئی۔ ایسے ہی سال جب ہو گیا تو اپنے مال کا پورا حساب لگاتا، اور لگانے کے بعد میں اب اس کی 40واں حصہ 2.5% مال میں سے اب نکالتا، یہ تھا طریقہ۔ ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو دیتے ہی رہے پورے سال، ہمارا ہاتھ رکے ہی کہاں، چلتا ہی رہا ہمارا، اور جب حساب لگایا تو پتہ چلا کہ جو زکوٰۃ بن رہی تھی وہ بھی پوری نہ نکلی، یا بعض وقت زیادہ بھی نکل گئی، لیکن وہ زکوٰۃ کے ادائیگی کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا طریقہ تو یہ ہے سال میں ایک بار اپنا حساب لگاؤ، چاہے رمضان میں یا کوئی سے مہینے میں، ضرور نہیں کہ رمضان میں نکالے آدمی زکوٰۃ، رمضان میں تو ہم لوگ لالچ میں نکالتے ہیں، صاحب ثواب زیادہ ملے گا اس لیے نکالتے ہیں، ورنہ کبھی بھی آدمی نکال سکتا ہے زکوٰۃ کو۔ سال میں اپنا ایک حساب لگا لے، فلاں مہینے مجھے میرا سال ہو رہا ہے، اس میں اب جتنے کا مالک ہوں میں اس وقت، اب مجھے وہ نکالنی ہے۔ پیچھے بیچ میں درمیان سال میں کروڑ پتی تھا، لکھ پتی تھا، غریب پتی تھا، کچھ بھی تھا، لیکن آج کی تاریخ میں اس مہینے میں کتنے مال کا مالک ہوں، ابھی اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اور ناپ تول میں کمی کرنا یہ تو بالکل عام ہے، اور اسے یوں سمجھے کہ یہی تو بچے کیا، اور اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہی تو جہنم کے انگارے بچے ہیں، اس کے لیے اس سے ہی تو بچنا تھا۔ ایک دن میں انگور لے گیا یہاں سے سنگار جا رہا، تو پھر میں نے سوچا میں نے کہ تھوڑے پڑیں گے، پھر میں نے ہوٹل میں ایک بڈھا سا اس سے اکثر لیتا ہوں، اور میں نے کہا لارے انگور دے، وہاں نے بتایا 10 روپیہ مہنگے، اب میں نے کہا میں کوسی سے ابھی 40 لایا ہوں، اجے نو کہ کوسی کی چھوڑو آپ، ہمارے یہاں سے لو 50 ہی ملیں گے ہمارے یہاں تو، لیکن پورے ملیں گے۔ میں نے کہا وہ کیا کوئی کم دیں گے، ہم تو اپنے آدمیوں سے لائیں، اور ایسے آدمی سے لائے جس کا کبھی چلہ ناگا نہ ہو، کوسی میں سے، ہاں اب جی ہاں، وہاں نے پھٹ نکا دکھاؤ آپ کہاں ہیں، وہاں نے دیکھے تو اس میں 100 گرام کم نکلے، نک دیکھ لے، اب بتا تمہیں کیا روپے پڑے، میں نے کہا یار بات تو صحیح، ہم پورا دے رہے ہیں لیکن ایسے دے رہے ہیں، تو اب بتاؤ ہم خود مسلمان ہوتے ہوئے بعض آدمی سے پوچھو یہ نکا جی یہ تو تجارت میں چل رہا ہے کو مت دیکھو، ہمیں تو یہ دیکھو ہم ایمان والے ہیں، ہمیں تو اس پہ چلنا ہے جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چلایا، تو ناپ ہو یا تول ہو اس میں کبھی بھی کمی نہ کرے۔ ایک دن ایک کپڑا لیا پینٹ کے کنارے پہ 4 انگل کم دیا، اس نے کھینچ کے ناپ دیا، ملائم کپڑا، اور میں اس سے کہہ رہا میں نے کہ ایسے کا ناپ رہا ہے یہاں سے اندر سے، وہاں سے ناپ کناری پہ سے،
ارے نکنا مول صاحب آپ کو ایسے آپ ہمارے کو بھروسہ نا، میں نے بالکل بھروسہ، کم دے رہا ماشاء اللہ، تو دے دیا اس نے بیچارے نے، دے دیا۔ اب یہ ناپ تول کی کمی ذرا چیز ہے، اب اس 4 انگل میں اس نے کیا کما لیا بیچارے نے؟ 10-20 روپے۔ ایسے ہی شہادت یا فیصلہ یا دوسرے کام میں بے انصافی کرنا، یہ سب چیز آتی ہیں اس میں۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ بعض وقت تو ہمارے برادر آڑے آ جاتی ہے، بعض وقت ہمارے مسلمان ہونا آڑے آ جاتا ہے، کوئی بات چل رہی ہے ہندو مسلم کی، تو اس میں ہم تھوڑا سا ادھر جھکیں گے، صاحب یہ کافر ہے، ہم مسلمان، یہ ساتھی ہے، یہ غیر ساتھی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو یہاں یہ بتایا کہ شہادت ہو یا فیصلہ یا دوسرے کام ہو، اس میں آدمی بے انصافی مت کرے، انصاف کرے بالکل، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا نہ کرنا، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ جو اللہ نے ہمارے اوپر احکام نافذ فرمائے ہیں، ان سارے احکام کی پوری پابندی کی آدمی کوشش کرے۔ وہ علیحدہ بات ہے، کما حق کہو، ہم سے اللہ کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے، لیکن کم سے کم کوشش تو کریں ہم، اور اللہ کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں دوسرے راستے اختیار کرنا، یہ بھی مشرک اور یہود اور کافروں کی عادت ہے۔ یہ بھی آج ہم میں چلی ہوئی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بالکل جو سیدھا راستہ ہے اسے تو چھوڑ دیتے ہیں، طرح طرح کی خرافات، طرح طرح کی بدعات، طرح طرح کی جہالتوں میں ہم اس طریقے سے ملوث ہو جاتے ہیں کہ ہم اصل دین کو چھوڑ کر بدعات کی ترویج میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر مفسر القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ آیات محکمات ہیں جن کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا، جن پر آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعتیں متفق رہی ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز کسی مذہب و ملت اور کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئی۔ یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا وصیت نامہ ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا، انہوں نے فرمایا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے، ان میں وہ سب وصیتیں موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی امت کو دی۔ اور حاکم نے بروایت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے یوں فرمایا، کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کرے؟ پھر یہی 3 آیتیں تلاوت فرمائیں، اور تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہو گیا۔ اب ان 10 چیزوں کا تفصیلی بیان اور تینوں آیتوں کی تفسیر آپ دیکھیے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اس میں تعالوا کا ترجمہ آ جاؤ، اور اصل میں یہ کلمہ ایسے وقت میں بولا جاتا ہے جب کوئی بلانے والا بلند جگہ کھڑا ہو کر نیچے والے کو اپنے پاس بلائے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس دعوت کو قبول کرنے میں ان لوگوں کے لیے برتری اور بلندی ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آ جاؤ تاکہ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہیں۔ یہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے، اس میں کسی کے ظن، گمان، تخمین، اندازہ، قیاس، خیال کا دخل نہیں، تاکہ تم ان سے بچنے کا اہتمام کرو اور فضول اپنی طرف سے اللہ کے حلال چیز کو حرام کرتے نہ پھرو۔ اس آیت کا خطاب اگرچہ بلا واسطہ مشرکین مکہ کی طرف ہے، مگر مضمون خطاب عام ہے اور تمام بنی نوع انسان کو شامل ہے، خواہ مومن ہو یا کافر، عرب ہو یا عجم، موجودہ حاضرین ہو یا آئندہ آنے والی نسلیں۔ سب سے پہلا گناہ عظیم شرک ہے جس کو حرام کہا گیا، اور شرک کی تعریف بتلائی کہ لفظ شیئن کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ شرک کے کسی بھی قسم جلی ہو یا خفی اس میں آدمی مبتلا نہ ہو، یعنی چاہے تخیلاتی شرک ہو یا عملی شرک ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ شرک جلی اور خفی دونوں سے انتہائی پرہیز کرنا چاہیے، اور شرک میں جس طرح بتوں وغیرہ کی پوجا پاٹ داخل ہے، اسی طرح انبیاء اولیاء کو علم اور قدرت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا بھی شرک میں داخل ہے۔ ایک قرآن کا صریح حکم موجود ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث موجود ہو، پھر آدمی اس قرآن و حدیث کے عمل کو چھوڑ کر کسی کے کہے پر
کوئی کام کرے گا وہ بھی شرک ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا عقیدہ وہی ایسا ہو تو شرک جلی ہے، اور عقیدہ نہ ہو مگر عمل اس طرح کا ہو تو شرک خفی کہلائے گا۔ اس مقام میں سب سے پہلے شرک سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شرک ایک ایسا جرم ہے جس کے متعلق قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اس کے معافی ہے ہی نہیں، اس کے سوا دوسرے گناہوں کی معافی مختلف اسباب سے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں بروایت ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجی نہ قرار دو، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے۔ دوسرا جو گناہ بیان فرمایا اس میں وہ والدین سے بدسلوکی، وبالوالدین احسانا، یعنی والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ، اچھا برتاؤ کرو۔ مقصد تو اس جگہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مگر حکیمانہ انداز سے بیان فرمایا گیا۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ سب سے افضل اور بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز کو اس کے وقت مستحب میں پڑھنا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ پھر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد۔ یہ تین چیزیں بتلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں۔ بہتر عمل، مستحب وقت میں نماز کا پڑھنا، کہ نماز مکروہ بھی نہ ہو رہی ہو، اور نماز کا ایسا بھی نہ ہو کہ جیسے ہی وقت ہوا فوراً نیت باندھ لی، بلکہ مستحب وقت ہے جو نماز کا وقت ہو چکا فوراً پڑھ لو۔ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد۔ یہ تین کام بتلائے افضل۔ اب ان تین کاموں سے کس ایمان والے کا کتنا تعلق ہے، یوں سمجھو وہ اتنا ہی ایمان میں قوی ہے، اور جس کا تعلق کمزور ہے وہ اپنی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ صحیح مسلم میں بروایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی مذکور ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، رعیم انفہ، یعنی ذلیل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ذلیل ہو گیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ذلیل ہو گیا؟ فرمایا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں پایا اور پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا، وہ ذلیل ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کے زمانے میں والدین کی خدمت سے جنت کا ملنا یقینی ہے۔ بڑا محروم اور ذلیل ہے وہ شخص جس نے اتنی سستی جنت کو ہاتھ سے کھو دیا۔ سستی اس لیے کہ والدین جو اولاد پر طبعی طور سے خود ہی مہربان ہوتے ہیں، وہ ذرا سی خدمت سے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اولاد پر طبعی طور سے خود ہی مہربان ہونا اور ذرا سی خدمت میں خوش ہو جانا، یہ کتنا سستا سودا ہے۔ ان کا خوش رکھنا کسی بڑے عمل کا محتاج نہیں ہے۔ بڑھاپے کی قید اس لیے کہ جس وقت والدین تندرست اور قوی ہیں اور اپنی ضروریات خود پوری کرتے ہیں بلکہ اولاد کی بھی مالی اور جانی امداد کر دیتے ہیں، اس وقت تو نہ خدمت کے وہ محتاج ہیں نہ اس خدمت کا کوئی خاص وزن ہے۔ قابل قدر خدمت اس وقت ہی ہو سکتی ہے جبکہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے محتاج، اور ہمارا معاملہ اس میں الٹ ہے۔ جب تک ماں باپ تندرست رہے ان سے ہم اپنی خدمت لیتے رہے، جب وہ خدمت کے کرنے کے قابل نہ رہے، خدمت کروانے کے قابل بنے، ہم ان سے دور ہو گئے۔ بعض آدمی وقتی دور ہو گیا، بعض آدمی جو ہے وہیں کے وہیں ہیں۔ کئی آدمی ایسے ملے لوگ ہماری دعا سلامی نہ باپ سے، توبہ استغفر اللہ، یعنی باپ ہے اس سے دعا سلام نو کیوں کہا جی کچھ ایسی بدی نہیں کسی باتیں کرے۔ اب بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اگر ماں باپ کافر ہو کافر تب بھی ان کی وہی خدمت کرو، کیونکہ صحابہ کے دور میں ایسا تھا کہ تو باپ کافر ہے بیٹا مومن ہے، بیٹا کافر ہے باپ مومن ہے۔
ایک بھائی کافر ہے ایک مومن ہے، ایسا تھا وہاں۔ اور اس کی ایک جھلک ہمارے یہاں کوسی میں ایمان اور غیر ایمان کی تو نہیں ملتی، بدعت اور دعوت کی ملتی ہے۔ ایک ساتھی دعوت میں ایک بدعت، ایک ساتھی بدعت میں ایک مخالفت میں، ایک دعوت میں دوسرا مخالفت میں۔ ایک آدمی جو ہے نماز ایک بھائی وہاں پڑھ رہا ایک وہاں پڑھ رہا، یعنی اس میں بعض لوگ اسے بھی سیاست سمجھیں کہ تو ادھر ملا رہا ہے میں ادھر ملا رہا ہوں، جب موقع ہوگا جیسا ہوگا دیکھ رہا ہے تو ایک ہی گھر میں۔ اب بتاؤ کتنی عجیب بات ہے، ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ایک چارپائی بیٹھ رہے ہیں، ایک برتن میں کھا رہے ہیں، جب نماز کا ٹائم ہوا نکا اچھا میں جا رہا ہوں جماعت میں، ادھر ارے نا تو جاؤ ادھر میں تو ادھر جاؤں۔ اب بتاؤ یہ کیا ہے، یعنی اتنا اختلاف ذرا سے معاملے میں، اور یہ اختلاف ہے کیوں؟ علم کی کمی کی وجہ سے۔ علم نہیں ہے، اگر علم آ جائے تو پھر یہ کمی بھی دور ہو جائے۔ یعنی اتنا اختلاف تو ہمارے بھائی بھائیوں میں، باپ بیٹوں میں، بعض کا بھائی ادھر جا رہا ہے ایک بھائی ادھر جا رہا ہے، اور بعض میں سے کوئی بھی نہیں آ رہا، یہاں کوئی بھی ادھر نہیں جا رہا۔ بعض آدمی ایسے بھی نہ ادھر جا رہے نہ ادھر جا رہے، وہ اپنے گھروں میں ہی گزارا کر رہے ہیں اور اسی کو دین سمجھ رہے ہیں۔ اور ماں باپ کی خدمت بعض لوگ اس لیے نہیں کر رہے صاحب وہ ہمارا ان کا مزاج نہیں ملتا، مزاج ملانا نہیں ہے، خدمت مقصد ہے یہاں۔ اس کا مزاج کچھ بھی ہے، دعوت دے سکتے ہو، صرف جبر نہیں کر سکتے، لیکن اس کی وجہ سے ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے کہ صاحب ان کا ہمارا مزاج نہیں ملتا اس لیے ہم ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ماں باپ گرچہ کافر بھی ہوں، جبکہ کفر کتنی بڑی چیز ہے، شرک سے بھی بڑی، لیکن پھر بھی خدمت کا حکم ہے، ان کی خدمت کی جائے۔ پھر بھی بڑھاپے کی وجہ سے محتاج ہوں، یہاں حدیث میں بڑھاپا فرمایا اللہ کے رسول کہ جس کے ماں باپ بڑھاپے کو پاویں پھر وہ اس کو جنت میں نہ داخل کرائیں، ایسے آدمی بہت بڑا ذلیل ہے وہ، اور جس کو اللہ کے رسول نے ذلیل فرما دیا اب اس کو کون عزت دے سکتا ہے؟ تو اس لیے ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے صاحب کیا کریں، یہ حدیث اب آئی ہے، سمجھ اب آئی ہے، اب سے پہلے تو ہم یوں ہی تھے اور ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، اب کیا کریں؟ اور اس کا طریقہ بھی ہے شریعت میں، تایا، چاچا، خالو، ماموں، باپ کے دوست، ماں کی سہیلیاں، ان کی خدمت کرو۔ ایک دوسرا طریقہ، ان کو پڑھ پڑھ کر بخشو۔ ضروری نہیں ہے پورا قرآن ہی آپ پڑھو، یہ بھی ضروری نہیں قرآن خوانی کراؤ، کچھ بھی پڑھ کر، کچھ بھی اگر نہیں آتا کلمہ طیبہ پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، استغفار پڑھ کر، اور یہ بھی نہیں تو دعا مانگو اللہ سے، اے اللہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض چلے گئے اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اے اللہ میرے ماں باپ سے درجے بلند فرما دینا، اگر ان کی مغفرت نہ ہوئی ہو ان کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دینا، اگر مغفرت ہو گئی ہو تو اے اللہ ان کے درجے جنت میں بلند فرما دے، یہ دعا کریں ان کے لیے۔ اگر اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ اس حال میں چلے گئے کہ اولاد جو ہے نافرمان تھی، ماں باپ ناراض تھے اولاد سے اور ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، جب اولاد ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتی ہے تو وہ فرما بردار اولاد میں شامل ہو جاتی ہے، اور ماں باپ کی خدمت کما حق ہو تو ہم سے ادا ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کمی اور خامی اور کوتاہی تو رہ ہی جاتی ہے، اس لیے جن کے ماں باپ چلے گئے ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہا کریں۔ تیسرا یہاں فرمایا کہ حرام قتل اولاد، تیسری چیز جس کا حرام ہونا ان آیات میں بیان ہوا قتل اولاد ہے، اور مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے ماں باپ کے حق کا بیان تھا جو اولاد کے ذمہ ہے، اور اس میں اولاد کے حق کا بیان ہے جو ماں باپ کے ذمہ ہے۔ اولاد کے ساتھ بدسلوکی بدترین معاملہ وہ تھا جو جاہلیت میں اس کو زندہ درگور کرنے یا قتل کرنے کا جاری تھا، اس آیت شریفہ میں اس کو روکا گیا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، یعنی غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، اللہ نے وعدہ فرما رکھا ہے۔ بعض لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کفار کے حوالے کر دیں دکانوں پہ ہوٹلوں پہ کہ صاحب یہ کما کے نہیں لائیں گے تو کمیٹی کہاں سے بھری جائے گی، یہ کمائیں گے نہیں تو قسط کہاں سے دیں گے؟ اب بتاؤ قسطوں کے لیے اولادوں کو گویا اصلاحی اور صلاحیتی اعتبار سے قتل کر رہے ہیں،
اور گھبراہٹ کیا ہے کہ صاحب ہمارے گھر کا خرچہ نہیں چلے گا اگر یہ کمائیں گے نہیں تو. اور اللہ کیا فرما رہا؟ نحن نرزقکم، ہم رزق دیتے ہیں تم کو، وإیاہم، اور ان کو بھی. ان کے کمانے سے رزق نہیں ملے گا تمہیں، نہ ان کو. رزق تو دینے والے ہم ہیں، اس سے تو مانگتے نہیں، رزاق سے. رزق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ٹرین ہوتی ہے نا کتنی لمبی چوڑی، اس ٹرین کو اگر چل پڑے کوئی آدمی روکنا چاہے ہاتھ سے کھینچ کے، رکے گی؟ جنجیر کھینچ دو فوراً رکے گی. اور جنجیر سے بھی چھوٹی چیز جھنڈی جو ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے گارڈ کے، اگر وہ ہری والا لال دکھا دے ذرا سی دیر میں فوراً رک جائے گی ذرا سے اشارے سے. تو ایسے ہی رزق کا تعلق، ہم لوگ رزق کو تلاش کرتے ہیں اسبابوں میں، اور رزق ہے رزاق کے پاس، اللہ کے پاس. اللہ رب العالمین کی جھنڈی کے تلے آ جائیں یا اس کی جنجیر پکڑ لیں، آپ رک جائے گا سارا رزق، وہیں آ جائے گا سمٹ کے تمہارے پاس. ایک واقعہ لکھا نا ایک رزق کا کہ دو میاں بیویوں میں آپس میں جھگڑا ہوا پڑا، اور بیوی شوہر سے نہ بولے، شوہر بیوی سے نہ بولے. اب اتفاق سے شوہر کا آ گیا دوست، اب وہ کیا کرے، جو کھانا اس کو ہی نہیں مل رہا تھا، اب اس دوست کو کہاں سے ملے گا. تو اس نے کیا کام کیا، گھر والی کو سنا کے کہا پہلے اس نے، ویسے ہی جیسے بعض وقت لڑائی وڑائی سے رہے جب کہنے کرے نو یہ نہ کر لے بھائی فلانے فلاں، بچوں کو آواز دے کے کہنا سنانا مقصد رہے بیوی کو. جس بعض وقت بچے پڑھائے نا، جب کوئی بچہ کھیل رہا ہوتا ہے تو استاد ڈائریکٹ اس کو نہ کہہ کے دوسرے کو اے فلانے نہ پڑھا گا تم، حالانکہ وہ پڑھ رہا بیچارہ، لیکن دوسروں کو متوجہ کرنے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے. تو وہ شخص نے سوچا بیوی سے بول چال نہیں ہے، اب کیا کروں. اس نے کہا پڑوس میں تو چلو ہماری دوستی ہے، دوست کے پاس گیا اور اس سے جا کے کہا کہ یار ہمارا دوست آیا ہوا ہے، ایک ہماری گھر والی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، حالانکہ طبیعت اپنی خراب ہے، بولنا رہا اس سے، اس کا بہانہ بتا رہا ہے کہ طبیعت خراب سی ہے، ایک دوست آیا ان کے لیے کھانے کا نظم کرنا تھا. ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کی بھی دعوت رہے گی، آپ بھی کھانا یہیں پہ اور دوست بھی آپ پہ یہیں کھائے گا، کھانا بنواتے ہیں ابھی. وہ اتنا کہہ کے اپنے گھر پہ آیا تو دیکھا تو اس کی گھر والی روتی ملی. مگر تجھے کیا ہو گیا، کیا بات ہے، بول چال تو نہیں تھی، لیکن جب گھر والی کو روتا دیکھا تو پوچھنا پڑتا ہے. کون پوچھے گا کیوں رو رہی ہے؟ ارے نو گرو کیا رہی ہو، تمہارا دوست آیا ہے، تم کھانے وانے کا ذکر سے کر رہے تھے، میں نے سوچا میری بول چال تو نہیں، لے چلو کھانا تو بنا ہی دوں میں. جب میں باورچی خانے میں اٹھ کے گئی تو اس میں سے آٹے کی بوری میں سے ایک سفید کپڑے والا آٹا بھر رہا تھا، اور میں نے وہ آدمی کبھی نہیں دیکھا اس آدمی، اور آٹا بھر کے غائب ہو گیا، لے گیا آٹا. اور پھر چلتے چلتے یوں کہہ گیا کہ اس مہمان کا رزق اب وہاں چلا گیا، پہلے یہاں تھا وہاں چلا گیا، اس کا رزق وہاں جا رہا ہے آٹا. یہ کیسے کہتے ہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں آیا ہوا مہمان اور اس کا رزق یہاں رکھا تھا اللہ نے، اب وہ رزق دوسرے گھر میں چلا گیا. تو مہمان جب آتا ہے تو اس کا رزق جہاں اسے اللہ کو کھلانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے پہنچا دیتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. وہاں تو چلو وہ چیز اللہ نے دکھا دی کہ وہ بڑے میاں بزرگ کوئی تھے، کوئی فرشتہ ہوگا یا اللہ کی کون سی مخلوق ہوگی، وہ رزق اس کے بورے میں سے لے کے وہاں پہنچا رہا اس کے گھر، پڑوسی کے گھر. تو رزق دینے والا اللہ کیسے دیتا ہے، کہاں سے دیتا ہے، کچھ پتہ نہیں. نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ فرماتا ہے کہ رزق تمہیں بھی اور ان کو بھی ہم دیتے ہیں. اس لیے افلاس کی وجہ سے اور بھوک مری کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو، نہ تلوار سے اور نہ دیگر اسباب سے، اور نہ اپنی اولاد کو جہالت میں رکھ کر عمل سے. جاہلیت کے زمانے میں بے رحمی اور سنگدلی کی یہ بدترین رسم چل پڑی تھی کہ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی اس کو اس عار کی وجہ سے، ذلت کے خوف سے کہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا، زندہ کو گڑھے میں دفن کر دیا کرتے تھے.
اور بعض اوقات اس خوف سے کہ اولاد کے لیے ضروریات زندگی کھانے پینے کا سامان جمع کرنے میں مشکلات پیش آئے گی، یہ سنگ دل لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتے تھے۔ قرآن کریم نے اس رسم کو مٹایا اور جو ارشاد اوپر مذکور ہوا اس میں ان کے ذہنی مرض کے بھی علاج کر دیا، جس کے سبب وہ اس بدترین جرم کے مرتکب ہوتے تھے کہ بچوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے۔ آج بھی یوگی نے قانون کیوں کیا؟ ان کو سنکھیا بڑھ رہی ہے، جن سنکھیا بڑھ رہی ہے، اتنی ساری جن سنکھیا کہاں بچے گی، کہاں رہے گی، اس لیے 2 سے زیادہ نہیں ہونے۔ اور ان خبیثوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کون کھلا رہا، تمہیں بھی تو اللہ ہی کھلا رہا، تو جو اللہ تمہیں کھلا رہا آنے والی نسلوں کو نہیں کھلائے گا۔ دنیا میں 18,000 مخلوقات ہیں، ایک مخلوق ہی تو ہے انسان جس کا اسباب پہ کچھ یقین ہے کما کے کھانا، ورنہ ساری مخلوقات تو بغیر کمائے کھاتی اور انسان سے زیادہ کھاتی۔ ہم سے زیادہ مخلوق ہمارے گھروں میں رہتی ہیں، چیونٹیاں، مکھیاں، کوکریج اور کیڑے مکوڑے، بہت سے حشرات الارض ایسے ہیں ہمارے گھروں میں رہتے ہیں اور ہمیں ان کا نام تک پتہ نہیں۔ بہت سے کیڑے ہوتے ہیں ایسے اور ان کا گزر بسر ہمارے گھر میں چلتا ہے۔ کسی کو کوئی چینی گر گئی رسوئی میں، کوکریج اس میں لٹک رہا، اور کسی کا آٹا گر گیا گونتے ہوئے، کوکریج اسے کھینچ کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ اور کچھ بھی اگر نہیں تو کوئی برتن کھلا رکھ دیا کھانے کا، مکھیاں بن بنا کے اپنی غذا اس میں سے حاصل کر رہی۔ اتنی ساری مکھیاں روزانہ ہمارے گھروں میں کھانا کھاتی، کون کھلا رہا؟ اللہ کھلا رہا۔ اسباب یہ کہ صاحب تم لائے، چینی ہاتھ سے گری، اب مکھیاں اسے، اب اس کو مقدر میں تھی۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے اچھا خاصا چائے پی رہا ہوتا ہے، ٹوکا لگا، چائے بھی گھر گئی، اب آ رہی ہے مکھیاں اور چیونٹیاں، کیونکہ اس میں ان کا رزق تھا، اللہ نے ان کے لیے متعین کیا تھا اسے۔ اور بعض تو ایسا ہوتا مکھی آئی آگے دھڑام سے اسی میں گری، ویسے تو نہیں دے رہا تھا اس پورے کپ کو چائے کو، پوری کی پوری میں ڈیلنی پڑتی ہے، پھر پھینک کر آ رہا اسے نالی میں۔ اب نالی میں بہت سے کیڑے پہلے انتظار میں ہیں مٹھاس کے لیے۔ کیڑے عموماً میٹھی چیز ہی کھاتے ہیں، اکثر جراثیم کیڑے مٹھاس زیادہ کھاتے ہیں، نمکین چیز بہت کم، اور جو نمکین کھاتے ہیں وہ بڑے خطرناک کیڑے ہوتے ہیں۔ تو نالیوں میں بہت سے کیڑے انتظار میں رہتے ہیں کہ گرم گرم کوئی چائے آوے، مٹھاس آوے، دودھ آوے، ملائی آوے، ہم اسے کھائیں۔ پھر اللہ بھیجتا ہے ایک مکھی کو، جا کپ میں گری اس کے میں جا کے، بہت پکی ہوئی چائے بہترین، اب جا کے مکھی گری، انہیں فوراً اٹھا کے پھینک دی۔ اب نالی میں کتنی ساری مخلوقات اللہ کی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پھر کیڑے کھا رہے ہیں، پھر کیڑے کھا کھا کے پھر اور نالی میں آگے جا رہے ہیں، پھر اور کیڑے آگے تیار ہیں ان کے لیے، ان کو کھانے کے لیے، ان کی غذائیں۔ تو یہ سارا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ رزق ہمیں دے رہا، کیا اولاد کو نہیں دے گا؟ اس لیے یہ خیال دل میں لانا بھی نہیں چاہیے کبھی کہ اگر میری کمائی نہیں ہوگی تو اولاد بھوکی مرے گی، کہاں سے کھائے گی، کیا ہوگا، نہیں، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ خود فرما رہا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ہم ہی ان کو بھی رزق دیں گے۔ اس لیے رزق پہنچانے کے اصلی ذمہ دار تم نہیں ہو، یہ کام براہ راست حق تعالیٰ کا ہے۔ اور رزق نہ زمین سے ملتا نہ ادھر ادھر سے ملتا، یہ رزق آتا ہے 7واں آسمان سے، وہاں سے پہنچتا ہے 7واں آسمان۔ کھانا کھلانے، رزق پہنچانے کی اصل ذمہ داری اللہ کی ہے۔ تم خود اپنے رزق اور کھانے میں بھی اسی کے محتاج ہو، وہ دیتا ہے، تم بچوں کو دے دیتے ہو۔ وہ اگر تمہیں نہ دے تو تمہاری کیا مجال ہے کہ ایک دانہ گیہوں یا چاول کا خود پیدا کر لو؟ زمین کے اندر سے بیج کی ایک کوپل نکالنے کی صورت دکھاؤ، یا ایک کوپل کی صورت میں منو مٹی کو چیر پھاڑ کر نکالنا، پھر اس کو درخت کی صورت بنانا، پھر اس میں پھل اور پھول کا لگانا، یہ کس کا کام ہے؟ کیا یہ ماں باپ کا کام ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، یہ سب قادر مطلق کی قدرت اور حکمت کے کرشمے ہیں۔ انسان کے عمل کا اس میں کیا دخل ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو صرف اتنا کر سکتا ہے کہ زمین کو نرم کر دے اور درخت نکلے تو پانی دے دے اور اس کی حفاظت کر لے، مگر پھول پھل پیدا کرنے میں اس کا ادنا دخل نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ کا یہ تصور غلط ہے کہ ہم بچوں کو رزق دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے خزانہ غیب سے ماں باپ کو بھی ملتا ہے اور اولاد کو بھی۔ اس لیے اس جگہ ماں باپ کے ذکر کو مقدم کر کے فرمایا کہ ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی۔ اس تقدیم میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ تم کو رزق اسی لیے دیا جاتا ہے کہ تم بچوں کو پہنچاؤ، جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ اس حدیث کو یاد کر لو، ترجمہ یاد کر لو اگر الفاظ یاد نہ ہو۔ ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے کمزور لوگوں کے طفیل میں اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد فرماتے ہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں۔ رزق جو ہے پہلوانوں کی برکت سے نہیں ملتا، رزق طاقتور کی برکت سے نہیں ملتا، کمزور کی برکت سے ملتا، اور
انہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اس کا ایک نظارہ تو ہم نے دیکھا، جب شیطان پیٹ رہے وہاں ریلا آ گیا زبردست، اور اس میں بہت سے لوگ بیچارے مرے بھی۔ ہمارے پاس تھا یہ ابرار 6 مہینے کا، اب اس نے چیخنا چلانا شروع کیا، تو اس کے چیخنے چلانے کی وجہ سے کوئی تو اسے پانی دے رہا اور کوئی ہمیں ایک طرف کرو ادھر ہو جاؤ، اس بچے کو لے کے ادھر ہو جاؤ، تو ریلے سے بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو کم بچایا، اس بچے کی وجہ سے ہمیں بچایا، کیونکہ وہ چیخ رہا چلا رہا اتنی تیزی سے کہ ایسا لگ رہا ہے جان نکل جائے گی، اور وہ بھی ایسا ہی رہا تھا وہاں۔ میں ساجد سراج صدیہ میں اس سے کہا میں کلمہ پڑھ لے، ابھی آخری وقت ہے، بس بچنے کا کوئی راستہ ہے نہیں، کلمہ پڑھ جو۔ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سے ایسے بچے میں آئے ریلے میں کہ نکلنے کا کوئی امید تھی نہیں 1% بھی، بس کلمہ پڑھ رہے ہم، اور شیطان پہ وہاں بھیڑ میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے چلانے کی وجہ سے ایسا راستہ دیا ہمیں، میں نے کہا شیطان بعد میں پیٹے نکل لے باہر کو۔ پھر بھیڑ سے ہم سائڈ میں نکلے، والد صاحب سے ہمارے وہ بھاگ کے آگے نکل گئے، چپل وپل سب رہ گئے ان کی، اور وہ آگے کو چلے گئے، ہم رہ گئے بچھٹ گئے۔ پھر کئی گھنٹے بعد جا کے پھر ملاقات ہوئی، تو میں فوراً یاد آیا، میں دیکھو کمزور کے مدد اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ اس بچے کے چلانے کی وجہ سے لوگوں نے ہمیں راستہ دیا، ورنہ بیچارے وہاں ایسے گر رہے، لوگ ان کو اوپر سے ایسے بھاگ رہے اور نیچے پڑے بہت سے، اور وہاں وہ پھنسے زیادہ جو زیادہ چالاک بنے۔ وہاں کے لیے حکم یہ ہے کہ شیطان پیٹ نہ جاؤ، سامان اپنے ساتھ کچھ مت لے جاؤ۔ جیسے جلسے میں نہیں ہوتا ہے یہاں 9 میں یا کہیں بھی بڑے بڑے جلسے ہوں، جب چھوٹے ہیں، جب گئے چھوٹا رہ گئے، وہ سامان لٹکا رہا ہے، وہ سامان الجھ جائے، اب اسے کھینچنے کے چکر میں خود بھی گرے دوسرے گرا ہوئے، اب جب سامان گرا تو سامان سے پھر اور گرے، ٹکرا گئے۔ بہت سے ایک ریڈی لے کے چل رہا، میں کہا میں اس ریڈی کو سر پر رکھ لے، وہ ہنس رہا میں۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا اسے ریڈی بھی نیچے، وہ بھی نیچے، اور پھر پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوئے اس ٹائم پہ اس ریلے میں۔ اور وہ ریلا کس سے بنا؟ جابر الصبا آتا ہے کس کا، کہاں کا امیر بادشاہ ہو، اس کے ساتھ فوج تھی، اسے وہ شیطان پیٹنے کے لیے لے جا رہے ہیں احرام کی حالت میں، فوج نے چاروں طرف سے گھیرا بنا رکھا، اب کوئی ادھر آؤ فوج آنے نہ دے ادھر کو، تو اس نے اتنی جگہ گھیر رکھی تھی، کئی ہزار آدمیوں کی جگہ گھیر کے چل رہا ہو بادشاہ، تو اس کے لیے وہ جگہ بنا رہے۔ اب جب ان کے لیے جگہ بناتے جائے تو ریلا پھٹتا گیا، جب ٹکراتے گیا آپس میں۔ تو غریب کے ذریعے سے مدد ملتی ہے، کمزور کے ذریعے سے گھروں میں اللہ کی مدد آتی ہے، اور کمزور کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں وہ ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین بنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام